جان اپنی کرے، جیسے صحابہ کرام نے کر کے دکھا دی۔ جنگ احد ہوئی، حضرت طلحہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے اور دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، تیروں کی بارش ہوئی، حضرت طلحہ موجود تھے، سینہ تان کے کھڑے ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے۔ آدمی کی ایک انسٹنکٹ ہے، ایک چھٹی حصہ ہے کہ جب اس کو چوٹ لگنے لگتی ہے اپنا چہرہ چھپاتا ہے، اپنی کمر آگے کرتا ہے، کمر پہ زخم کاری نہیں ہوتا اور کمر میں بچاؤ ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے دو حواری ہوتے ہیں، طلحہ اور زبیر میرے حواری ہیں۔ وہ طلحہ تو طلحہ نے اپنا سینہ آگے کیا، تیر روکتے تھے ہاتھ سے اور چنانچہ ہاتھ چھل ہو گیا، اتنا زخمی ہوا اور سینہ چھلنی ہو گیا، شہادت نہیں ملی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزا نہیں پہنچنے دی۔ یہ ہے انفسہم، اپنی جان کی پرواہ ہی نہیں کہ جان جاتی تو جائے، اللہ کے نبی کے اوپر نشان نہیں آئے گا۔ یہ تو ہے جنگ کے اندر، اور جب جنگ نہیں ہے، زمانہ امن ہے، تو پھر مال خرچ کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، والدین کی خدمت کے لیے، بزرگوں کی خدمت کے لیے، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کی خدمت کے لیے خوب مال خرچ کرنا، علماء اور شورا کی خدمت کے لیے، مساجد اور مدارس بنانے کے لیے، ہسپتال اور ڈسپینسریاں بنانے کے لیے، سڑکیں اور راہداریاں بنانے کے لیے، غریب امت کے اوپر خرچ کرنے کے لیے، اور جو مسلمان ہونے والے ہیں لوگ ان پہ خرچ کریں، تو مال کو خوب خرچ کرے۔ اور دوسرا یہ ہے اپنی جان کو بھی خرچ کرے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہے 500 میل دور ہے، جائے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، ایک مسئلہ سیکھنے کے لیے 2 گھنٹے گاڑی چلائے اور پہنچے، اس طرح اس کو پتا چلے گا کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے اولئک هم الصادقون، یہ ہیں سچے۔ باقی وہ اعراب جو تھے بنی اسد والے اور ہم جھوٹے، ہم صرف مسلمان ہیں۔ We are Muslims by name and ID، شناختی کارڈ ہمارا مسلمانوں والا بنا ہوا ہے اور نام مسلمانوں والے، اور ایمان ہمارے دل میں اتنا ہے۔ ایک مفتی صاحب نے کہا کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے اور کہے 10 روپے جیب میں ڈالے اور کہے کہ اے لوگو میں بیت اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں مالدار ہوں، تو لفظی طور پر تو ٹھیک ہے کہ مال تو اس کی جیب میں ہے، لیکن معنوی طور پر بالکل غلط ہے کہ 10 روپے کی تو آج ایک پیپسی نہیں آ رہی، تو وہ کس طرح مالدار اپنے آپ کو کہتا ہے؟ جا کے مارکیٹ میں اس 10 روپے سے کوئی چیز نہیں خرید سکتا۔ ایسے ہی انہوں نے کہا ہمارا دعویٰ ایمان ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن جہاں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے دینداری چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے نماز چھوٹتی ہے، سب سے پہلے اخلاص چھوٹتا ہے۔ جھوٹ بولنا گویا ہمارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے بری، قسم کھا لینی اور فٹافٹ ایسا جھوٹ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جو لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے اور جہاد کریں گے، کوشش کریں گے اپنے مال سے اور اپنی جان سے، وہ ہیں سچے۔ یہ ہیں 4 باتیں۔ اب ایک اور بات ہے، اس کے بعد ایک اور موضوع ہے، یہ بھی ہم روز دیکھ رہے ہیں۔ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، کیا تم جتلاتے ہو احسان اللہ پہ اپنی دینداری کا؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے علم میں ہے جو کچھ، واٹ ایور، چھوٹے سے چھوٹی چیز اور بڑے سے بڑی چیز دنیا اور آسمان میں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو جو تمہارے دل میں چور چھپا ہے وہ بھی پتا ہے اس کو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ قل لا تمنوا، اور کوئی احسان نہیں ہے تمہارا، علیہ اسلامکم، ہمارے اوپر آپ کا اسلام لانے پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ وللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں راہ دکھائی یہاں آنے کی اگر تم سچے۔ محفل ذکر میں، مجلس ذکر میں ہم بلاتے ہیں محبت کی وجہ سے، میسج کرتے ہیں آ جاؤ آتے ہیں جی، مصروف پڑا تھا جی، میری ساس فوت ہو گئی تھی جی، میرے بچے نے اسکول ایڈمیشن تھا جی، میری بیگم پریگننٹ ہے، لو احسان مجھ پہ جتایا جا رہا ہے۔ تم شکر کرو، اس
اس پر فضا اور پر آشوق دور کے اندر اللہ نے یہ نعمت سے نواز دیا ہے کہ 4 آدمی بیٹھ کے اللہ کا نام لے رہے ہیں اور آپ کو توفیق دے دی اس میں شرکت کرنے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جائے کہ آدمی اس کے اوپر احسان چڑھائے کسی کے اوپر آ کے, تو یہ احسان کسی کے اوپر نہیں ہے, اللہ کا احسان ہے جو کسی کو یہاں آنے کی توفیق دے دیتا ہے, یا ہمیں بیٹھنے کی یہاں توفیق دے دیتا ہے, یا قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے دیتا ہے, یا قرآن پاک کو بیان کرنے کی توفیق. یہ اس کا احسان ہے. الحمدللہ علی دین الاسلام. ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا. بکلمات الاخلاص, اور یہ جو نیک اور اچھے کلمات ہے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. والا دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اللہ کے نبی محبوب کے دین کے اوپر چلنا, اور دین محبوب نبی کا محبوب دین ہمیں عطا فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں سے ہمیں عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا حشر کا میدان, اور اس میں ایک قوم آ رہی تھی جن کے وضو کے جو اعضاء تھے وہ چمک رہے تھے. حضرت موسیٰ خوش ہو گئے, کہنے لگے کاش یہ میری امت ہو, کاش میں ان میں سے ہو جاؤں, میری امت نہ ہو تو میں ان میں سے ہو جاؤں. تو فرشتے نے کہا کہ نہ یہ آپ کی امت ہے اور نہ آپ ان میں سے ہیں, یہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں, یہ ان کی امت ہے, اور یہ خاص الخاص ہے, یہ ساری امتوں کی سردار ہے. کنتا خیر امت, تم ساری امتوں میں سے افضل ترین ہو. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جائے کہ احسان چڑھائے اللہ پہ. یہ 5 نمازیں تو پڑھ نہیں دیا, اور یہ ڈائلاگ سنے یہ روز میں سنتا ہوں. جو شخص عذر پیش کر رہا ہے ذکر میں نہ آنے کا, وہ شخص جھوٹا ہے. یہ عذر ذکر میں نہ آنے کا تو چل رہا ہے, تو دفتر میں جانے کا کیوں نہیں چلتا؟ دکان تو روز کھلتی ہے. اگر عذر روا ہو کہ میری ساس فوت ہو گئی ہے تو دکان بھی بند کرے ایک دن. کہتے جی اس کا تو گزارا نہیں ہوتا, ذکر کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. بل اللہ یمن علیکم, اللہ کا تم پر احسان ہے. ان ہداکم للایمان, اس نے آپ کو کھینچ کے یہاں پہ لے آیا. ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں تمہارے سے چھپا ہوا ہے. واللہ بصیر بما تعملون, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح اس کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے. اب جو میں نے میسج کیا تھا, بعض لوگوں کو ملا بعض کو نہیں ملا, وہ یہ موضوع تھا. ایک ساتھی نے پوچھا کہ ایمان اسٹرینتھن کس طرح ہوگا, ایمان کبھی کس طرح ہوگا. اب اس کے روشنی میں میں نے یہ 8 نکات لکھ کے بھیجے. مجھے محسوس ہوا کہ اکثر میں سے سمجھ نہیں آئے, شرم کی وجہ سے لوگ پوچھتے نہیں ہیں. پوچھنا چاہیے اگر بات سمجھ میں آئی. اس میں نے پہلا بتایا کہ کثرت ذکر قلبی, اس کے اوپر علیحدہ اگلی دفعہ انشاءاللہ اگر زندگی لی تو بیان کریں گے کہ ذکر قلبی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مختصر یہ کہ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے, ہر چیز کی ایک تاثیر ہے. تو یہ ذکر قلبی کی ایک تاثیر ہے کہ یہ دل میں ایمان لے کے آتا ہے, تجربہ اس پہ شاہد ہے. دوسرا میں نے لکھا تھا کثرت استغفار, جو عمل سے بھی نظر آئے اس سے ایمان بڑھے گا. مثلا ایک آدمی غور کرے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر انسان اپنے نفس پر خوب اچھی طرح آگاہ ہے. میں تو نہیں جانتا آپ کے کیا اعمال ہیں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرے کیا اعمال. جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے وہ غور کرے اور اللہ سے معافی مانگے, اللہ میاں میں جھوٹ نہیں بولوں گا. جو غیبت کرتا ہے غیبت کو, جو بے ایمانی کرتا ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, ہر آدمی اپنا دیکھے اور ایک لسٹ بنائے کہ یہ میرے اندر عیب ہے, اور اللہ سے اس کی معافی مانگے. اور وہ جو معافی ہے وہ عمل سے نظر بھی آئے کہ آج توبہ کی جھوٹ سے. اب گردن تو کٹ سکتی ہے, جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. آج ہم اپنے بچوں کو جھوٹ سے نفرت کرنی نہیں سکھا رہے. میں پڑھاتا ہوں, بچے سے پوچھا آپ لیٹ کیوں ہیں, کہ موٹر سائیکل پنکچر ہو. میں کہ یہ کیوں کہتا ہوں موٹر سائیکل پنکچر ہوگی, ایک ہی بہانہ ساری قوم کے لیے. آپ کہیں میں سویا رہ گیا تھا, ڈزنٹ میٹر, سونا کوئی عیب نہیں. میں جی بس ذرا لیٹ ہو گیا ناشتہ کرتے, ڈزنٹ میٹر. لیکن
بچوں کے اندر جھوٹ کو عیب ہی نہیں سمجھا جاتا. پھر میں کہتا ہوں حاضری لگانی ہے، آپ اپنی اپنی حاضری لگائیں، اور جو نہیں موجود کہتے ہیں جی یہ آسن میرا دوست ہے، اس کی میں نے حاضری، مجھے کہیں میں لگا دوں گا، میں انکار نہیں کرتا، آپ کے دوست کی میں عزت کروں گا، لیکن آپ خود نہ لگائیں. یہ بددیانتی ہے، ایک شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی حاضری لگا رہے ہیں. دس از چیٹنگ اینڈ لائنگ. یہ کردار کی عدم پختگی کی علامت ہے. جب میں چیک کرتا ہوں 100 بندہ 100 کی اور کی حاضری لگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ تو خود ہمیں نفرت ہے جھوٹ سے، اور نہ ہم نے وہ نفرت بچوں کو سکھائی ہے. بچوں کو خود کہتے ہیں اوپر بیٹھے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں. اب بچے کو انڈائریکٹلی جھوٹ سکھایا جا رہا ہے. ورنہ یہ انس چھوٹا سا تو ہم نہیں ہی سکھاتے. تو ایک آدمی آگے مسجد ہو گئے، میں نے ضرور ملنا ہے. میں آرام کر رہا تھا، میں نے کہا ان کو آرام کریں، اس نے کہا جگا دو. ان کا وہ اس وقت نہیں اٹھتے، کہتا ہے بڑی ایمرجنسی ہے. اس کے ساتھ انہوں نے کافی پریشر میں اس کو کر دیا. یہ چھوٹا سا تھا. اس نے آگے کہا کہ وہ تجھے نہیں جاتے، وہ بزد ہیں کہ آپ سے ملیں. میں نے کہا کہہ دو میں نہیں ہوں گھر پہ. میں آرام میں تھا سویا، تو یہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا پاپا دیکھ لیں جھوٹ ہو جائے گا. میں اٹھ گیا. میں کہا جھوٹ سے تو موت بہتر ہے، جھوٹ نہیں بولنا، نہ خود بولنا. وہ میں جا کے اسے ملا، اس کو ایسا کام بھی نہیں تھا. بعض علماء جو ہے نا وہ بہت پریشر میں ڈالتے ہیں دوسروں کو، ان کو عادت ہوتی ہے اپنی رکھتے ہیں سامنے. وہ چندہ مانگنا تھا، میں کچھ نہیں دیتا. لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جھوٹ سے نفرت سکھائی جائے اور خود کی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے وہ نظر آئے. تو کثرت استغفار جو عمل سے نظر آئے. کل میں توبہ سے پہلے تھا، آج توبہ کے بعد ہوں. اسی مثال آپ کو صحابہ کی زندگی میں ملے. عمر بن خطاب قبل از اسلام، عمر بن خطاب بعد از اسلام، زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. خالد بن ولید قبل از اسلام، خالد بن ولید بعد از اسلام، زمین آسمان کا فرق ہے. اکرمہ بن ابو جہل قبل از اسلام اور اکرمہ بعد از اسلام. حضرت امیر حمزہ کو زخمی کرنے والے اکرمہ اور مسلمانوں کو جنگ احد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے اکرمہ. اور بعضی روایات میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا وہ اکرمہ نے مارا تھا، کیونکہ باپ کا بدلہ لینا چاہتے تھے. تو وہی اکرمہ وہ جب مسلمان ہو گئے تو مسلمہ قذاب کو انہوں نے قتل کیا، اور ان کا اسلام سے پہلے سب سے بڑے آدمی کو میں نے نقصان پہنچایا، اور اسلام کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو میں نے قتل کیا. یہ ہے توبہ. ایسی توبہ جو عمل میں نظر آئے، ویزیبل ہو، ایک دم بندوں کو پتا چل جائے کہ یہ بندہ کل اور تھا آج اور. اچھا بعض لوگ آج بھی آپ کو ملے، نوجوان بچے کل تک جینز پہنی ہوئی بیٹری بن ملنگ کریں، جب ادھر آئے توبہ کی ان کی شکلیں بدل گئی، معصومیت آ گئی، توبہ کر لی، ذکر و تہجد. اور کیا سوچا؟ تیسری بات لکھی تھی کل بھی تعلق شیخ سے. شیخ سے کوئی شخص مراد نہیں ہے. شیخ کا مطلب ہے جس سے آپ نے بیعت کی ہوئی. لفظ پیر ہم اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ یہ سلسلہ بگڑ گیا اور پیری مریدی بدنام ہو گئی. لوگوں نے اس کو انکم کا ایک سورس بنا لیا، اور اس کا مقصود اللہ اور اللہ کا رسول رہا ہی نہیں. اس سے مقصود نام و نمود اور مال و زر ہو. ہم تو سب وہ بات کرتے ہیں جو اصل ہے، جو شریعت کے تابع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہے، اور دین کے اوپر چلانے کے لیے، اور اسے اور کوئی مقصود نہیں ہے. یہ ما فوق الفطرت قصے کہانیاں، وہ کرامات اور گیمز اور جادوگری اور تعویذ یہ نہیں ہے. تو شیخ سے مراد وہ کوئی شخص نہیں ہے. شیخ سے مراد ہے وہ جو اس نے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ عرصہ اللہ والوں کی نیک صحبت میں گزارا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا تعلق ہے، وہ مقصود ہے. اور وہ انوارات الہیہ جو اس کے دل پہ آ رہے ہیں، اس سے یہ تعلق رکھے گا تو اس کے دل میں ایک فیض منتقل ہوگا جو الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتا، دل سے دل میں بات جاتی ہے. الصحبت و تؤثر، صحبت جو ہے وہ اثر ڈالنے والی ہے. لفظ صحابی بھی صحبت سے بنا ہے. جس شخص نے ایمان کی حالت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی وہ صحابی ہے.